يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول سبحان الله من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. سبحان الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم ببرکتی، نفس نفس پہ رحمت، جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حیرات آج تک وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر ہوا، جس چمن میں سردار میرے جا کے زلفاں کھولیا، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، کوئی
ہمیں ملی یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے کہ جس کے ملے سے خدا ملے۔ صاحب صد اعزاز و تقریب، علماء امت، شرفاء ملت، قابل احترام نوجوان ساتھی، معززہ موقرہ مائیں اور بہنوں، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سردار دو عالم آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کا چلانا اس بابرکت گھر اور اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات کہنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بزرگ لوگوں کو اللہ تعالی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنے کے بعد اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ میری محترم، وقت بہت ہو چکا ہے، اختصاراً چیدہ جیتا باتیں عرض کرتا ہوں۔ ملک کے اندر صرف زبانی انتشار ہے، مخلوق خدا کا نہ صحیح خدا کے ساتھ تعلق ہے نہ صحیح مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ جو مصطفیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ مجھے اپنی زندگی کے کسی پہلو میں محمد کی شریعت کے تحت ایک کام دکھا دے، آپ لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہزاروں کوس دور چلی گئی، رسمی طور پر آپ نبی کا نام استعمال کرتے ہیں، جس چیز کا نبی کی شریعت میں وجود نہیں اس کو آپ کیسے شریعت بنا سکتے ہو؟ آپ نے عبادت کس کا نام رکھا؟ آپ کے قول فعل اور عمل کا نام عبادت نہیں، کسی مولوی کے فرمان کا نام یا اس کے عمل کا نام عبادت نہیں، عبادت نام ہے نبی کی ہر ادا کا۔ نبی جس ادا سے چلی ہے اگر آپ اسی ادا سے چلو گے تو عبادت، نبی جس ادا میں بیٹھے ہیں اسی ادا میں بیٹھو گے تو عبادت۔ سید الکونین کی ہر ادا کا نام عبادت ہے، نبی کی ہر فرمان کا نام عبادت ہے، نبی کی ہر عمل کا نام عبادت ہے۔ آپ نے کب یہ فکر کی کہ میں نبی کی اس ادا کو اپناؤں جو نبی نے ادا اپنائی؟
نبی کی صورت کا نام عبادت ہے. دیکھ لو 1000 کا مجمع ہے چاہے 2000 کا ہے چاہے 100 کا ہے، نبی کی صورت ہے آپ کے چہرے پر. جب آپ اپنے نبی کی صورت بھی نہیں بنا سکتے پھر یہ جھگڑے کیا، یہ اختلاف کیا؟ اختلاف تو وہ کرے جو نبی کی محبت میں فنا ہو، اختلاف تو وہ کرے جو خدا کی محبت میں فنا ہو، جس سے نہ حقوق اللہ چھوٹا ہو نہ حقوق الرسول چھوٹا ہو. آپ تو فارغ ہیں، رسمی مسلمان ہو، شکل بھی مسلمانوں کی آج تک آپ نے نہیں بنائی. ایسے ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہو. میرے محترم، آج اس وقت جو ملک میں انتشار ہے صرف نعروں پر ہے. نبی کی شریعت میں ایک نعرہ ہے جو نبی کی زبان سے نکلا ہے، نہ صدیق کی زبان سے نہ فاروق کی زبان سے. نعرہ تکبیر کا لفظ عمر کی آمد پر نبی کی زبان سے نکلا اور اللہ اکبر کی تکبیر صحابہ کی زبان سے خدا نے کروائی. بس یہ ہے شریعت کا نعرہ. اور جو یہ کہے کہ نعرہ رسالت، وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ بلند کرو رسالت مآب کے نعرے کو. تم کہو اللہ اکبر، جھگڑے کی بات ہی نہیں. اور جو کہہ رہا ہے نعرہ حیدری، حیدر کے نعرے کو بلند کرو، تم کہو اللہ اکبر. حیدر نے جب نعرہ لگایا تھا خیبر کے قلعہ میں تو فرمایا تھا اللہ اکبر. تو اتباع شرط ہوتی ہے. اگر امام کے پیچھے چلنا ہے تو اسی ادا کو اپناؤ جو امام نے اپنائی. تو نعرہ حیدری کہنے والا تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم حیدر کے نعرے کو بلند کرو، اور تم پاگلوں کی طرح اس کا نام لے کر چھوڑ دیا. اصل چھوٹ گئی، نام لے لیا. نام مقصود نہیں ہے، نعرہ حیدری میں دعوت دی جا رہی ہے کہ حیدر کے نعرے کو بلند کرو. تم کہو اللہ اکبر. اور نبی کی اتباع شرط ہے، فاتبعونی، نبی کی اتباع شرط ہے. تو وہ نعرہ رسالت کہتا ہے تم کہو اللہ اکبر. جھگڑا ہی ختم رہا. یا رسول اللہ کا لفظ یہ تو ہم کہتے کہتے ہماری زبان بھی اللہ کرے نہ تھکے، ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. کس نے آپ کو کہا کہ یا رسول کے لفظ سے کوئی چڑھتا ہے؟ میں کہتا ہوں آج یا وہ جلے، وہ میرے نزدیک انسان نہیں ہے، وہ مرتد ہے، بے ایمان ہے. اب آپ سنیں گے کہ میری زبان اسی لفظ کا گردان کرتی رہے گی، اسی لفظ کا گردان کرتی رہے گی. میرے محترم، میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں کس مخلوق میں تو نے زندہ رکھا. آج ایک اصولی مسئلہ مجھ سے سن لو، یا مسئلہ سمجھ جاؤ جھنگلا لو یا مجھے سمجھا دو. میں بھی اسی پیشکش میں ہوں. کوئی مولوی مجھے مسئلہ سمجھا دے اسے 10,000 اپنے پلے سے انعام بھی دوں گا اور اس کا شکریہ ادا کر کے ساری زندگی اس کے جوتے سر کا تاج بنا کر رکھوں. نعرہ تکبیر. کیوں انتشار ہے؟ ملک کی حکومت کے سربراہوں کو بھی آرام نہیں، ملازم بیچارے کھڑے ہیں اور تم لڑ رہے ہو. نماز ایک نہیں پڑھتا، نعروں پر لڑائی ہے. نعرہ نہ فرض ہے نہ واجب، نہ مستحب ہے نہ سنت. ایک نعرہ سنت ہے. جو تمہارے نعرے ہیں وہ تو سنت بھی نہیں ہے، اور جو فرض عین ہے
جس کے لیے صلاح بھی مہیا کر دی نبی نے کہ ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرو گے تو 80 غوطہ جہنم میں ملے گا. ایک غوطے میں 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلو گے. وہ تو آپ اور ہم پڑھتے نہیں. تو میرے محترم، آپ لوگ اپنے خدا کو مانتے ہو؟ سب؟ جس کا دعویٰ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دعوی خدا بندی، میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، اکیلے ہونے میں نرادھارا ذات ہوں. اللہ احد، میں ایک ہوں، ایک ہونے میں نرادھارا ذات ہوں. اور میری ایک ہونے کی دلیل، ایک ہونے بھی پاک ہوں. اللہ الصمد، میں پاک ذات، بے نیاز ذات، بے پرواہ ذات. سچ ہے؟ بولو. میرا کوئی ساجی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی مشیر نہیں، میرا کوئی وزیر نہیں. اللہ الصمد، میں پاک ذات ہوں. لم یلد ولم یولد. اگر کوئی تمہیں دھوکے میں رکھے، انہیں یہ جواب دے دو میری طرف سے، لم یلد ولم یولد. یہ کہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہیں بھی کہہ دو لم یلد ولم یولد. اور جھوٹی لم یلد ولم یولد. ادھر سے کوئی کہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تم کہتے چلو لم یلد ولم یولد. ایمان سے کہو خدا سچ کہلواتا ہے نبی سے یا جھوٹ؟ بولو سب کہو. نبی سے سچ کہلوائے گا یا جھوٹ؟ ایسا میں نہیں مانتا. ہاتھ کھڑا کرے. سچ کہلاتا ہے. جس کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا اس کی موت بھی ٹیڑھی. اللہ میاں دیکھ لے. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت فرما دے. اللہ آپ کو اپنا گھر نصیب فرمائے. میرے محترم، یہ سب سے پہلی بات کہ اللہ میاں تیری مخلوق، تیرے محبوب کے پیارے امتی یہ تائید کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب سے سچ کہلوائے گا. کہ سچ لم یلد ولم یولد. ایمان ہے اس کا دعویٰ میں نے کسی کو جنا نہیں، کسی نے مجھے جنم نہیں دیا، میں کسی کا بیٹا نہیں، کوئی میرا بیٹا نہیں، میں کسی کا باپ نہیں، کوئی میرا باپ. یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ اس کا دعویٰ ہی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. میری کوئی کنبا نہیں، میں اکیلا ہوں. دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا؟ سارے بولو. اب دوسرا دعویٰ اس نے آدھی نفس جاری کر دیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا؟ وہ کہتا ہے میرے محبوب فرما دیجئے برکت والی وہ ذات جس کے دست قدرت میں روئے زمینوں کی سلطنت تھی اور وہ ہر چیز پر قادر، بولو سچ ہے، ہر چیز پر۔ اب ایمان سے بتاؤ سیدہ طاہرہ اما آمنہ فرماتی ہے جب میرے شکم مبارک میں آپ تشریف لائے مجھے علم نہیں تھا، صبح سویر جب میں ریوڑ میں گئی معمول کے مطابق بکریاں کو آگے لگانے کے لیے جنگل میں چراگاہ میں لے جانے کے لیے ارادہ، تو میری بکریاں سر نیچے ڈال کر پیچھے آ جاتی ہے، میں حیران رہ جاتی ہوں، ہمیشہ تو یہ آگے چلتی ہے، آج پیچھے کیوں کھڑی ہو گئی؟ پھر میں نے دوبارہ کوشش کی بکریوں کو آگے لگاؤں، لے چلوں انہیں چراگاہ پر بکریاں نیچے سر ڈال کر ادب سے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ آپ فرماتی ہے مجھے تھوڑی سی تیش آنے لگی کہ یہ کیوں ایسا کر رہی ہے، اور میں نے سوچا انہیں تھوڑا سا ماروں تھپڑ، اوپر سے آواز آئی آمنہ ان کا قصور نہیں۔ آج اللہ کریم آپ پر اتنا راضی ہوا کہ اس نے آپ کو ایسا بیٹا عطا فرما دیا جو اس وقت تیرے شکم مبارک میں آ چکے ہیں۔ آج پہلے یہ بکریاں آگے چلتی تھی تو پیچھے چلتی تھی، آج یہ بکریاں تیرے پیچھے چلیں گی تو آگے آگے چلے گی، اور صرف بکریاں نہیں پر آج تو ساری خدائی تجھے مرحبا کہے گی، تو چل تو صحیح، زمین تیرے قدم چومے گی، آسمان جھک جھک کر تجھے سلام کرے گا، درخت بھی تجھے سلام کریں گے، پہاڑ بھی تجھے سلام کریں گے، میرے فرشتے بھی مرحبا کہیں گے، چل تو صحیح میری خدائی پوری تجھے خوشخبری اور مبارک دے گی۔ سچ ہے، بولو اما طاہرہ فرماتی ہے میں آگے چلی، بکریاں میرے پیچھے، جس درخت سے گزروں ہر درخت کے پتے سے آواز آ رہی تھی، سلامی دے رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میری مفلسی غریبی کا عالم تھا، پاؤں کے اندر میرا جوتا نہیں ہوتا تھا، مجھے کانٹے کے اندر تو اوپر نیچے جانبین کی طرف سے میں نے سنا کہ ایک آواز آ رہی، پتھروں کے ذروں سے اور درختوں کے پتوں سے، نیچے سے اوپر سے ایک آواز ہے آمنہ یہ تو وہ خلا وہ میدان ہے جو ہمیشہ خاموش تھے، آج ذرا فکر کر سن تو صحیح وہ کون ہے، کیا کہنے والے، کیا کہہ رہے۔ جب میں نے کان لگایا تو پتھروں سے، درختوں کے پتوں سے، زمین سے، آسمان سے، جانبین کی طرف سے ایک ہی آواز تھی، بشرا لکی یا آمنہ فإنك قد حملت بسيد الأولين والآخرين وإذا ولدت فسمي محمد۔ ایمان سے بتاؤ سیدہ طاہرہ آمنہ بی بی
آپ کی والدہ ماجدہ سچ فرما رہی ہے یا جھوٹ؟ اور جھنگ والوں سوچو، نبی کی ماں سچ فرماتی ہے یا جھوٹ؟ آپ تو فرماتی ہے، مجھے کہنے والے کہہ رہے ہیں بشرا لک یا آمنہ، خوشخبری ہو تجھے اے آمنہ، فإنک بے شک فإنک قد حملت بسید الاولین والآخرین، اللہ کریم نے تیرے شکم میں ایسا بیٹا پیدا کر دیا جو آج تجھے خوشخبری ہو، یہ بیٹا اگلوں کا بھی پچھلوں کا بھی سردار بنے گا، آدم سے آج تک ان کا بھی سردار، آج سے قیامت تک جو مخلوق آئے گی ان کا بھی۔ جب دنیا میں تشریف لائے گا تجھے اعلان فرمائے گی انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ سچ ہے، مانتے ہیں آپ؟ تو معلوم ہوا کہ آپ اپنی ماں کے شکم مبارک میں بھی نبی تھے، یہ ہے ایمان؟ نبی اپنی ماں کے شکم میں بھی، سب کا ایمان ہے۔ یہ کس نے نبوت دی؟ جزاک اللہ۔ مگر جس برتن میں، جس وجود میں تھے خود بھی معصوم پاک تھے، کہو وہ وجود بھی معصوم پاک تھا۔ یہ تیری میری ماں کی غلاظت سے نبی کی ماں کا وجود کہہ دو پاک تھا۔ یہ جو ہماری تمہاری مائیں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، ان تکلیفوں سے نبی کی ماں بھی آزاد تھی۔ اب نبی کی نبوت، ماں کے شکم میں بھی نبی سچ ہے، باپ کی سل میں بھی تو نبی، یہ ہے ایمان؟ تو یہ نبوت کس نے دی؟ سب بولو، یہ نبوت کس نے دی؟ ہے ایمان؟ اب اللہ کریم نے دوسرا دعویٰ فرمایا، او جنگ کے سرداروں، نوجوانوں، میرے عزیزوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ اور ہم سب کو محمد الرسول اللہ کا سچا عاشق بنا دے۔ سب نوجوانوں، بوڑھوں کے دلوں میں، عورتوں بچوں کے دلوں میں اللہ اپنے محبوب کی صحیح محبت فرمائے اور سب کو نبی کی اتباع نصیب فرمائے، سب کو نبی کی صورت نصیب فرمائے، سیرت نصیب فرمائے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم ساتھیوں، دوسرا دفعہ خدا نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو معصوم بنا دیا، یہ معصومیت کا دفعہ بھی میں نے اپنے نبی کو دے دیا۔ اب آپ جنگ والے پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگ، اب جانے کی کوشش جو کرے گا تو اسے میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ یہ کون ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، اگر آپ بھاگ گئے تو میں سمجھوں گا یہ میزبان بزدل ہے۔ بہت اچھی، میزبان کا حق نہیں ہے کہ مہمان کو چھوڑ کر بھج جائے۔ کیوں آئے تھے آپ؟ یہ تو آپ سب جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب بیٹھو، یا تو جو نکلے گا میں سمجھوں گا وہ نبی کا دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں، میں اپنے باپ کی تعریف نہیں کر رہا۔ کس کا ذکر ہے؟ بولو۔ میں اسے نہیں دوست سمجھ سکتا، وہ دشمن ہی رہے گا میری زبان سے۔ ہاں، اللہ کا دعویٰ سنو، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو معصومیت کا دفعہ بھی دے دیا۔
کہو نبی معصوم، نبی کا کھانا بھی معصوم، نبی کا پہننا بھی معصوم، نبی کا بچپن ہی معصوم، لڑکپن ہی معصوم، اڑتی ہوئی جوانی ہی معصوم، شباب جوانی ہی، بڑھاپا ہی، نبی کی پوری زندگی ہی۔ اب جب نبی معصوم اور معصومیت کا دفعہ اس نے دیا جو آسمانوں کا مالک، تمہارا بھی مالک، آسمانوں کا بھی خالق، تمہارا بھی خالق، آسمانوں کو کل سے پیدا کیا، تمہیں اپنے دست قدرت سے سبحان اللہ۔ فرق بھی ہے نا، آسمانوں کو کل سے پیدا کیا، جب تمہاری بائی تو لما خلقت بیدی، اپنے دست قدرت سے تمہیں پیار سے بنایا، تو تمہارا بھی خالق، آسمانوں کا مالک خالق اللہ ہے۔ اب وہ خالق فرماتے ہیں معصومیت کا عہدہ میں نے دیا۔ اب معصوم کی تعریف اللہ فرماتے ہیں میرے نبی معصوم کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوتا نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرمائے میں نے وہ پرزہ ہی نہیں لگایا جو گناہ کی خواہش کرے، وہ پرزہ میں نے تمہیں دے دیا نبیوں کے وجود میں، اس کارخانہ قدرت کے عنصری وجود میں وہ پرزہ ہی نہیں لگایا جو گناہ کی چاہت طلب کرے، جو ناپاک پلیت شے گندی شے کی طلب کرے، وہ پرزہ ہی میں نے نہیں لگایا۔ اس لیے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے نبی معصوم کی تعریف سن لو، معصومیت کے پس منظر کو سن لو کہ میرے نبی معصوم کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوتا نہیں۔ اور اب سن لو، اللہ فرمائے میں خود نبی کا پہرے دار بنتا ہوں، اگر تم میرے بندے ہو اور مجھے رب مانتے ہو، میرے پہرے پر ہے تمہیں اعتبار؟ بولو ہے؟ جن کو خدا کے پہرے پر اعتماد ہے ہاتھ کھڑا کرو، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں میں پہرا دے رہا ہوں، اور پہرے میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں خدا گناہ کو اپنے نبی کے قریب آنے دیتا نہیں۔ دوسرا پہلو، میرے نبی کے دل میں ناپاک، گندی، پلید، نجس چیز کی چاہت، طلب، امنگ آ سکتی نہیں، نبی کر سکتا نہیں۔ میرا پہرا، میں خدا ناپاک، گندی، نجس، پلید چیز کو اپنے نبی کے قریب آنے دیتا نہیں۔ خدا کے پہرے پر اعتماد ہے؟ بولو 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 بولو، خدا کے پہرے پر وہ کون ہے پہرے دار؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم۔ اللہ فرمائے میرا دعویٰ کہ میں اپنے بندے کے دل کی گہرائیوں کی بھید جانتا، دل میں رکھے ہوئے راز بھی، چھپے ہوئے بھید بھی، انہ علیم بذات الصدور، ان کے سینے کی راز بھی۔ دوسرا دعویٰ لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ میں وہاں دیکھتا ہوں جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا، جہاں جبرائیل کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، میکائیل نہیں دیکھ سکتے، اسرائیل نہیں دیکھ سکتے، نبی ولی نہیں دیکھ سکتے، تمہاری سینس نہیں پہنچ سکتی، تمہارے آلے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ فرماتے وہاں میں دیکھتا ہوں، میری نگاہ
دیکھتی ہے، میں وہاں دیکھتا ہوں، سچ ہے یا نہیں بولو۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ فرماتے بندے کا ماضی، حال، مستقبل میں خود خدا جانتا ہوں، جو تمہارا گزرا ہوا زمانہ میں جانتا ہوں، جو اب تم جس زمانے میں چل رہے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں، جو کل آئے گا تمہارا وقت زندگی کا وہ بھی میں جانتا ہوں، اچھائی ہوگی برائی ہوگی، مصیبتیں ہوں گی، سکھ ہوں گے دکھ ہوں گے، میں خدا جانتا ہوں، سچ ہے یا نہیں؟ تمہاری پاکیزگی ناپاکی پلیتی میں جانتا ہوں، تمہاری نیکی بدی میں جانتا ہوں۔ اعتماد ہے خدا پر؟ اعتماد ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ یہ تو آپ نے مسئلہ تو سمجھ لیا، یعنی خدا کے پہرے پر آپ کو خدا وہاں دیکھتا ہے جہاں کوئی دیکھ سکتا نہیں، تو خدا بندے کے ماضی حال مستقبل کو بہت اچھے۔ اب میری استدعا ہے، سید الکونین رحمت دو عالم نمبر 1 کوٹڑی میں بند بیٹھے فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بأبی جہل بن ہشام۔ کون ہے خدا کی دربار میں ہاتھ اٹھانے والا؟ وہ خدا کا پیارا محبوب جس کو اللہ کریم نے فرمایا، جسے یہ شان عطا فرمائی، جسے یہ عہدہ عطا فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ رحمت دو عالم خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر، او جنگ والو آپ بھی وہاں نہیں تھے، میں بھی وہاں نہیں تھا، نبی اپنے یاروں کے ساتھ چند صحابیوں کے ساتھ، علی بھی اندر بیٹھے، حضرت حمزہ بھی اندر بیٹھے، حضرت طلحہ بھی اندر بیٹھے، حضرت بلال بھی اندر کوٹھی میں، باہر کوئی خدا کا نام نہیں لینے دیتا، اور خدا کے گھر کا دروازہ بند، حجر اسود کی درخواست اس کی دربار میں، اور رکن جمانی پتھر کی درخواست اس کی دربار میں، کعبہ بیت اللہ کی رپورٹ بھی خدا کی دربار میں، حتیم کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، مقام ملتزم کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، نظام رحمت کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، مقام ابراہیم کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، اور صفا مروا کی پہاڑیوں کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، مینا اور عرفات کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، جبل رحمت جبل نور کی درخواست بھی خدا کی دربار میں۔ اللہ مزدلفہ کی مقام کی رپورٹ اور درخواست بھی اللہ کی دربار میں، اور دنیا کی سرداروں حاجیوں کے حج کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، مومن کی جبیل کی شاء اللہ کی قسم جبیل کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، اور قاری کی قرات حافظ کے حفظ کی درخواست اور ولی کی ولایت کی درخواست بھی خدا کی دربار میں چلی گئی۔ اب سید الکونین نے ان ساری درخواستوں کا خلاصہ نکال دیا، آپ نے رو کر فرما دیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بأبی جہل بن ہشام۔ پڑھی لکھی قوم، میرے محترم ساتھیوں، آج بھی وقت ہے، اپنے ذہن میں سوچ لے، فکر کر لو، مانگنے والا نشاندہی کرنے والا خدا کا محبوب ہے، محبوب محب کو کہہ رہا ہے، کسی دنیا کی لہلار کے دروازے پر محمد کریم نے ہاتھ نہیں اٹھائے، نہ ہاتھ نہیں پھیلائے، کس کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں؟ کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو، جس نے اعلان کروایا سید الکونین سے ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اب مانگنے والے کون ہیں؟
کہہ دو سید الکونین کس کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، کہہ دو اللہ سے مانگ کس نے رہے ہیں، کہو اللہ سے وہ کون رب ہے جو کہو وہاں دیکھتا ہے جہاں کوئی دیکھ سکتا، کہو دل کے گہرائیوں کو دیکھتا ہے، اس مشین کو کس نے بنایا، بولو اس مشین کی ہر پرزے کو کون دیکھ سکتا ہے، پرکھ کون سکتا ہے، اچھا یہ اور بھلا اس پرزے کی کون سمجھ سکتا ہے، اس پرزے کا ماضی حال مستقبل کون سمجھ سکتا ہے۔ اب مانگنے والا ہے نبی، نشاندہی کرنے والا ہے نبی، اور چن کر بھیجنے والا ہے خدا۔ مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم۔ اور آپ 15ویں صدی کے لوگ ہم پر ناراض ہوتے ہو، تمہیں احساس ہونا چاہیے ہماری طرف کیوں دیکھتے ہو۔ مانگے نبی چن کر خدائی سے ماضی حال مستقبل کو، اگر خائن تھا غاصب تھا عمر تو کیوں دیا؟ پہلا قصور نبی کا، دوسرا قصور خدا کا، تیسرا قصور پھر داد علی نے کیا کہ جب خلافت کے دور میں یار کی وفات ہوئی تو عمر کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی ہاتھوں سے پہنایا، ان ہاتھوں سے غسل دیا جس ہاتھوں سے محمد کو دیا۔ علی نے ان ہاتھوں سے حضرت عمر کو کفن پہنایا جن ہاتھوں سے نبی کو کفن پہنایا، ان ہاتھوں سے عمر کو دفن کیا جن ہاتھوں سے محمد کریم کو دفن کیا۔ پہلا قصور نبی کا، دوسرا قصور خدا کا، تیسرا قصور علی شیر خدا کا۔ آپ ہمارے پاس نہیں بات کر سکتے، ایک مانگنے والا نبی ہے، دینے والا خدا ہے، تائید کرنے والا سائن کرنے والا علی شیر خدا ہے۔ جاؤ ان سے جھگڑا کرو، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی معصوم ہے اور خدا کا پہلا حق ہے، ناپاک اور منافق پلید نبی کے وجود کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ سوچتے رہے آپ، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ ساتھ سونے والے منافق ہیں تو قیامت کے دن آپ کو نبی کا کلمہ چھوڑ کے رام رام کرنا پڑے گا۔ خدا آپ سے سوال کرے گا، جب میرا نبی معصوم تھا اور پھر معصومیت کے ساتھ میرا پارا تھا، معلوم ہوتا ہے تمہیں مجھ پر میرے پارے پر بھی اعتماد نہیں تھا، میرے نبی کی معصومیت پر بھی اعتبار نہیں تھا، تو نے اپنے دھن کی بات کہی، دباؤ۔ اب بھی سوچنے کا ٹائم ہے، پڑھی لکھی قوم سوچ رہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں عمر کا نام چاہوں، آپ غصے میں آئے، ٹھنڈے دل سے سوچیں یا مجھے سمجھا دیں۔ اگر نبی معصوم ہے اور پھر نبی مانگ رہا خدا کی دربار سے، اور خدا نے چن کر عمر کو نبی کے ہاں بھیجا، تو وہ جب ماضی حال مستقبل جانتا ہے، جب یہ غاصب تھا تو کیوں بھیجا؟ یہ کوئی تیرا قصور ہے یا ان مولویوں کا قصور ہے یا میرا قصور ہے؟ پہلا قصور نبی کا ہے، دوسرا قصور خدا کا ہے۔ اب جاؤ خدا سے پوچھو، وہ تمہیں سیدھا کرے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دوسرا، صدیق الاکبر نبی کے ساتھ سوئے پڑے ہیں، 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی لگی ہوئی ہے، ایک ہی غلاف میں موجود ہے۔ جنگ والو چھوڑ دو اختلاف کو، چھوڑ دو، بہتر ہے چھوڑ دو اختلاف کو، آ جاؤ اسی جھنڈے کے نیچے جو جھنڈا نبی نے کھڑا کیا ہوا ہے، جس جھنڈے کے نیچے ابو بکر بھی پڑا ہے، عمر بھی پڑا ہے۔ سن لو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ نبی چلتے ہوئے مکے کی گلیوں میں آپ کی نالین کے ساتھ کسی کا گرا ہوا منہ کا کنگھار نبی کے نالین کے پیڑوں میں لگ گیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل دوڑ جاؤ، میرے محبوب کو اطلاع دو، یہ جوتا اتار دو، کسی شخص کا گرا ہوا منہ کا کنگھار آپ کی نالین سے لگا ہے، میری غیرت نہیں برداشت کر سکتی کہ آپ یہ جوتا پہنے۔ اور گند پر بیٹھنے والی مکھی جتنی باریک اتنی یہ پلیتی اٹھا کر اٹھتی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا او مکھی خبردار،
ہر وجود پر بیٹھ سکتی ہے، میرے نبی کے وجود اور کمری، بسترے، چارپائی اور گھر چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جو خدا گند پر بیٹھنے والی مکھی کو نبی کے وجود پر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ناپاک اور غلیظ انسان نبی کے ساتھ کیسے سوچتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ۔ یہ تو خدا کو چھوڑ دو، یہ تو خدا کے عہدے کو تسلیم کرو، خدا کے پہرے پر اعتماد کرو۔ خدا نبوت نبی کا پہرے دار ہے یا نہیں؟ بولو۔ فاروق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے ہیں، آئے ایک نگری میں پہنچ گئے۔ ایک جوان نے کہا، جوان بات سن، تو بھی حسین تھے، تیری گھر والی بھی حسین، یہاں تو ایسا ظالم اور جابر نالائق بادشاہ ہے جو آنے والے انسانوں سے عورتیں چھین لیتا ہے اور مردوں کو قتل کر دیتا ہے۔ میں خدا کے لیے آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اب آپ آ چکی ہے، یہ عورت آپ سے چھینی جائے گی، مگر آپ ایک میری بات مان لینا، آپ یہ نہ کہنا اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ یہ آپ کی عورت ہے، آپ یہ نہ کہنا کہ میری عورت ہے، کوئی اور رشتہ بتا دینا، تم قتل سے بچ جاؤ گے ورنہ قتل کی جاؤ گے۔ اسی طرح ہوا، حضرت بی بی سارہ چلی گئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھنے والے نے پوچھ لیا تو آپ نے فرمایا، بھائی یہ میری رشتہ میں بہن بھی لگتی ہے۔ آپ بیٹھ گئے۔ جب سیدہ سارہ بی بی چلی، جابر ظالم فاسق فاجر زانی چرسی شرابی بدماش کی دربار میں جب پہنچنے لگی، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگی، اللہ میاں میں اطمینان قلب سے جا رہی ہوں، مجھے کسی قسم کا فکر نہیں، ڈر نہیں، کیونکہ میں تیرے نبی کی آبرو ہوں اور تو اپنی نبی کی آبرو کی عزت کا پہرے دار ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ تو سب پر غالب ہے، سب پر قادر ہے۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ میں ظالم کے پاس جا رہی ہوں، شرابی کے پاس جا رہی ہوں، میں تو تیرے نبی کی آبرو ہوں، اور مجھے یقین کامل ہے تیرے ساتھ کہ تو اپنی نبی کی آبرو کی عزت کی حفاظت کرنے والا رب ہے۔ یہ تیرا عہدہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ تیرا دعویٰ ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ، جب بی بیاں اس شرابی زانی کی کمرے کے اندر قدم رکھتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں، مرغی جی پیارے رب اس بدماش کو پکڑ اور اسے گرا زمین پر بے ہوش کر دے، تاکہ یہ بدماش پلیت اور ناپاک نگاہ میرے نبی کی آبرو کی طرف دیکھی بھی نہیں۔ پکڑا مرغی نے، دے مارا زمین پر، اور بی بی سارہ نے جائے نماز بچھا کر خدا کی دربار میں نفلی پڑھ رہی ہے، اور بیویاں اللہ کی دربار میں بیٹھ کر کہہ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں تیرے سوا مجھے اس بدماش سے نجات دینے والا الا اللہ۔ اس میں سب کچھ کہہ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقامی ہے اللہ، دونوں جامی ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم کہاں ہے؟ طاہرہ بی بی سارہ کہاں بیٹی؟ نماز پڑھ لی، نفل ادا کر لی، دعا مانگ رہی، اللہ مجھے یقین ہے، مجھے تو تیری ذات پر اعتماد ہے
کہ تو اپنے نبی کی عزت کو تو نے محفوظ رکھ دیا اور تو پہرا دے رہا ہے، بدماش کو تو نے سنبھال لیا ہے۔ اللہ میاں مگر میں کس منہ سے کن الفاظوں سے تیرے نبی کو اطمینان دلاؤں گی؟ میں مہربانی اللہ میاں اگر تو مجھ پر راضی ہے اور میری ایک درخواست اگر قبول کرنا کرتا ہے تو مولا میری درخواست ہے مہربانی فرما لے، میری اور خلیل کے درمیان جو چیز حائل ہے، دیواری ہے، چاہے بلڈنگ ہے چاہے درخت ہے، ان سب کو اٹھا لے۔ جہاں پیغمبر تیرا بیٹا ہے اسے آنکھوں سے مشاہدہ کرا کہ میں تیری آبرو کی دیکھ کے سے عزت حفاظت کر رہا ہوں تاکہ نبی آنکھوں سے خود دیکھ لے۔ یہ تو تیرا وہ نبی ہے جس نے تجھے بھی کہہ دیا تھا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اور تو پوچھ رہا تھا قال اولم تؤمن، تو فرما رہے تھی بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ اللہ میاں اسی نبی کے درمیان میرے درمیان جتنی چیز ہے سب کو اٹھا تو قادر ہے۔ اللہ فرماتے جبرائیل جی ربی جلیل سارا بیبیا کی میں نے یہ رپورٹ درخواست قبول کر لی، جتنی آ رہے ہیں سب اٹھاؤ، خلیل اور حاجرہ سارا بیبیا کو سامنے بٹھا دو، میرا پیغمبر آنکھوں سے مشاہدہ کرے کہ میں اپنے پیغمبر کی عزت کی کیسے حفاظت کرتا ہوں۔ بولو کر سکتا ہے یا نہیں؟ بولو ہے؟ زور سے کہہ دو میں ذرا اچھے۔ خلیل کی آبرو کی عزت کی حفاظت تو مگر نبی کی آبرو کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ سوچ لو سوچ لو سوچ لو، اب بھی وقت ہے بھائی۔ فرعون کے گھر میں بیٹھی ہے آسیہ بیبیا، جتنا عرصہ رہی اللہ نے قسم کھائی تھی مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، پلیت تیرا ہاتھ بھی آسیہ کو نہیں لگنے دوں گا، شہوت بھری نکاح بھی تجھے نہیں دیکھنے دوں گا۔ کیوں؟ میں نے لکھ دیا ہے اپنے فیصلے میں کہ قیامت کے دن یہ آسیہ میرے محبوب کے نکاح میں امہات المومنین کی صف میں اٹھے گی۔ اس جیسی عورت کو خدا اسی وقت تیار کر کے پیش کر دیا کرتا تھا، مگر بی بی آسیہ کو اس سے الگ کر دیتا تھا، جو قادر آسیہ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، آواز کرتا ہوں، جو آسیہ کو کافر کا ہاتھ نہیں لگنے دیتا وہ علی کی بیٹی کو غیروں کا ہاتھ کیسے لگنے دیتا ہے؟ تمہیں شرم ہونی چاہیے۔ امام کے گھر میں کیا کچھ بچایا؟ اس شیر خدا کی بیٹی کو ہاتھ کری، سیدہ اپنے گھرانے کا کچھ پاس لو۔ یہ تو اس ماں کی بیٹی ہے جس ماں نے غیر محرم اندھے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ادھر علی ہے ادھر نبی ہے، اس حجرہ سے نکلے اس حجرہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ علی نے فرمایا فاطمہ خبردار ہو جا، یہاں ایک غیر مارا مار رہا ہے۔